درود و سلام ایک منفرد اور بے مثل عبادت ہے جو رضائے الہی اور قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اس مقبول ترین عبادت کے ذریعے ہم بارگاہ ایزدی سے فوری برکات کے حصول اور قبولیت دعا کی نعمت سے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی اسی عبادت کے ذریعے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا قرب پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معطر سانسوں سے اپنی روحوں کو مہکایا اور گرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی تجلیات سے ہی صحابہ کرام نے اپنے مشام جان کو منور کیا اور اس طرح انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی تعلق اور سنگت کی نعمت نصیب ہوئی۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہی وہ نعمت خاص ہے جو آج ہمیں مقام و مرتبہ اور عزت و شرف جیسی لازوال نعمتوں سے نواز سکتی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نظام عبادات پر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں کوئی عبادت ایسی دکھائی نہیں دیتی جس کی قبولیت کا یقین کامل ہو، جبکہ درود و سلام ایک ایسی عبادت اور ایک ایسا عمل ہے جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اسی طرح تمام عبادات کے لیے مخصوص حالت، وقت، جگہ اور طریقہ کار کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ درود و سلام کو جس حال اور جس جگہ بھی پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام تر عبادات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے وقت اول و آخر درود و سلام کا زینہ سجا دیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے صدقے ہماری بندگی اور عبادت کو قبول کر لے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود و سلام کی فضیلت و اہمیت کثرت سے بیان فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو اس دنیا میں ان سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ذلیل ہوا جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا اس وقت تک پردہ حجاب میں رہتی ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا محبوب اور مبارک عمل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس عمل خیر کی وجہ سے ہمیں اپنی بارگاہ میں برکات کثیر عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں یہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا قلبی و حبی تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے۔ آمین۔